آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے استخارہ کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ بتاؤں گا۔ مارکیٹ میں نہ جانے کیسے کیسے استخارے آئے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں استخارے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونگ استخارہ، طویل استخارہ بھی سکھایا ہے، اور بسا اوقات جلدی جلدی والے کام جو ہوتے ہیں جن میں شورٹ وقت چاہیے ہوتا ہے وہ بھی استخارہ سکھایا، یعنی لونگ بھی سکھایا ہے اور شورٹ بھی سکھایا ہے۔ بسا اوقات لائف کے اندر ایسے کام آ جاتے ہیں کہ جلدی جلدی کرنے پڑتے ہیں، استخارہ کرنے کا جو لمبا والا استخارہ ہے، مسنون استخارہ ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو دونوں بتا دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو استخارے میں آپ غلطی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے اور استخارے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخارے کو اس طریقے پر سکھایا کرتے تھے جس طریقے پر قرآن کریم کی آیت کو بڑی اہمیت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں پر کہ انہوں نے استخارے کو چھوڑ دیا، دنیا بھر کی آفتیں اپنے سر لی، اپنے مصیبت مول لی۔ چھوڑا تو کیا چھوڑا؟ استخارہ چھوڑا۔ جب سے استخارہ چھوڑا ہے ان کی زندگی کے اندر سے خیر نکل گئی۔ دراصل خیر کے طلب کرنے کا نام ہی ہے استخارہ۔ بھائی زندگی کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے، اس برائی سے بچنے کا نام ہے استخارہ۔ آئیے، میں لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، میں آپ کو استخارہ سکھانے آیا ہوں، استخارہ سکھا کر انشاءاللہ تعالی جاؤں گا۔ جب آپ کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے، شادی ہو، بزنس ہو یا کچھ بھی آپ کا کام ہو، تو آپ اس میں استخارہ اس طریقے پر کریے گا کہ اچھے طریقے سے وضو کیجئے گا، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو رات کے وقت میں جب آپ سونے جائیں، ویسے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز کو پڑھیے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ اس معاملے میں جو بھی آپ کو پیش آیا ہے، شادی ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، کام ہو، یا اللہ اس معاملے میں مجھے بھلائی عطا فرما، مجھے نفع پہنچا اور مجھے نقصان سے بچا، خیر عطا فرما۔ اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک لمبی سی دعا ہے، بس یہ آپ حضرات کو پڑھنی ہے۔ آپ حضرات سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، موبائل وغیرہ پر مل جائے گی، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ جو ان ھذا الامر جب آپ آئے نا آپ کے سامنے، اس جگہ پر آپ کو وہ کام سوچنا ہے، مائنڈ میں لانا ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر، 2 مرتبہ آئے گا ان ھذا الامر، اور دونوں مرتبہ آپ کو یہی سوچنا ہے اس کام کے بارے میں۔ ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضینی بہ۔ یہ دعا 1 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پڑھنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا استخارہ۔ اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے۔ سونے کے بعد بسا اوقات خواب بھی نظر آتا ہے، ویسے کم ہی نظر آتا ہے خواب۔ ہری اور سفید چیز اگر کوئی دکھائی دے تو خیر ہے، اس میں کام کو کر گزریے۔ لال یا کالی کوئی چیز دکھائی دے تو اس کے اندر خیر نہیں ہے، اس سے بچ جائیے گا، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دل کا رجحان آ جاتا ہے کہ جس طرف دل مائل ہو اس کام کو کر گزریے۔ ایک تیسری کنڈیشن اور آتی ہے بڑی کرٹیکل، وہ ہے کہ انسان کا دل دونوں طرف مائل ہوتا ہے کام میں، یار کروں یا نہ کروں۔ اس صورت میں جو آپ کو بہتر لگے، آنکھ بند کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کر لیجئے گا۔ استخارہ آپ کر ہی چکے ہیں، دماغ سے ٹینشن نکال دیجئے گا، اللہ کے بھروسے آپ نے کر لیا، انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ ایک ہے چھوٹا استخارہ،
بڑا چھوٹا سا استخارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے آپ کو کوئی چیز ایک دم خریدنی ہو یا کوئی اچانک سے کام کسی بھائی فلاں کام کر دو میرا یا آپ یہ کام کر لو, اس طریقے اچانک سے کوئی چیز آ گئی, اب اس میں تو لمبا چوڑا استخارہ آپ کیسے کریں گے, اس کا تو وقت نہیں آپ کے پاس. تو آپ کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم خیر لی واختر لی, اللہم خیر لی واختر لی. اللہ تعالیٰ اس چیز میں میرے جو ہے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, بھلائی کا معاملہ فرما. اللہ اور اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی نا, اردو میں بھی کہہ لیں آپ کافی ہے. استخارہ اسی چیز کا تو نام ہے, یا اللہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس میں مجھے بھلائی نصیب فرما دے, ٹھیک ہے نا. ویسے مسنون استخارہ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے جو لمبا والا استخارہ ہے. اگر وقت مل جائے اس کو کریے گا. آج مسلمانوں نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا, بڑا افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.